معزز سامعین اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا میں اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ فرض اور واجب کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ فرض وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ، اور جس عبادت کے اندر وہ ہو بغیر اس کے وہ عبادت درست نہ ہوگی، یعنی وہ عبادت صحیح ادا نہ ہوگی۔ تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو عبادت غیر مقبول ہوگی، یعنی بہتر نہ ہوگی، درست صحیح نہ ہوگی۔ اور فرض کا چھوڑ دینا سخت گناہ، اور فرض کو چھوڑنے والا عذاب نار کا مستحق ہے۔ اب جانتے ہیں کہ واجب کیا ہے۔ واجب وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، اور نماز میں قصداً چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری، اور بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اور نماز میں قصداً چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور بھول کر چھوٹ جائے تو نماز میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ واجب بھول کر اگر چھوٹ جائے تو ہم سجدہ سہو کے ذریعے نماز کو صحیح اور درست کر کے ہم مکمل نماز کر سکتے ہیں۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ سنت دو طرح کی ہیں، ایک سنت موقدہ اور ایک سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ فعل ہے جس کا چھوڑنا برا اور کرنا ثواب ہے، اور اتفاقاً چھوڑنے پر عتاب اور چھوڑنے کی عادت کر لینے پر مستحق عذاب۔ سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے کہ اس کا کرنا ثواب۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً سنت موقدہ کا چھوڑ دینے والا یقیناً اس پر عتاب ہے، اور کر لے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور چھوڑنے کی عادت جو شخص کر لے سنت موقدہ کو تو یقیناً وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں ہے، مگر شرعاً اسے ناپسند کیا گیا ہے کہ جو شخص سنت غیر موقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہو تو یقیناً شریعت کی نظر میں وہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ تو اس لیے سنت موقدہ کو بھی ادا کیا کریں اور سنت غیر موقدہ کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سب نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ علماء کرام ہمیشہ اس جملے کو آپ سب کے سامنے کہتے رہتے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے اور یہ کام مباح ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ مستحب کسے کہتے ہیں اور مباح کسے کہتے ہیں۔ مستحب وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں، اور مباح وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ یعنی میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مستحب اچھے کاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ کرتا ہے تو یقیناً وہ ثواب کا بھی حقدار ہوتا ہے، اور نہ کرنے والا بندہ اگر مستحب کام کو چھوڑ دیتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو مستحب کام ہیں انہیں کرنے کی کوشش کیا کریں، کہ مستحب کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔
اور مباح وہ فعل ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں حرام اور مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں۔ حرام وہ فعل ہے جس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے۔ یعنی اگر بندہ حرام کام سے بچتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مکروہ تحریمی آپ سب نے سنا ہوگا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ میں آپ سب کو بتا دوں کہ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کا کرنا شریعت کو ناپسند ہو اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو فرض، واجب اور سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ کے بارے میں آپ سب کو تمام معلومات حاصل ہو چکی ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب انہیں سمجھیں اور ان تمام گناہ والے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔